نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران عليه السلام يا ربي من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر غفر او كما قال عليه الصلاه والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ احادیث کے اندر وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جن صفات کی وجہ سے میں اور آپ اپنا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی میں سے ایک صفت معاف کر دینا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے حدیث کا وہ بھی یہی ہے کہ آدمی معاف کر دے، درگزر کر دے۔ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل فرماتے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، من اعز عبادک عندک، اللہ تیرے ہاں تیرے بندوں میں سے زیادہ معزز کون ہے، عزت والا زیادہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من اذا قدر غفر، کہ وہ شخص جس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور وہ نقصان کا بدلہ لینے پر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف کا بدلہ لینے پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس آدمی کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ معاف کر دینا یہ ان صفات میں سے ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ مطلوب ہے کہ مومن کے اندر درگزر والا معاملہ ہونا چاہیے، کہ وہ آدمی معاف کرنے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتوں کا ہمیں خاص طور پر حکم فرمایا، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آدمی درگزر سے کام لے۔ اگر کسی آدمی سے قصور ہو جائے، اپنے کسی ماتحت سے قصور ہو جائے، اپنے کسی قریبی سے کوئی غلطی ہو جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ درگزر والا معاملہ پیش کرے۔ اتنا درگزر کہ جتنا آدمی برداشت کر سکتا ہے اسے بتاتا رہے، کہ بھائی تاکہ اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور اسے احساس دلا دے۔ لیکن درگزر والا، جس طرح کہ پہلے بھی ہمارے درس کے اندر غصے والی بات میں یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ بھی پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا۔ اور معافی والی جو صفت ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی، پاک پیغمبر اگر مجھے شب قدر مل جاتی ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کہ اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے لہذا ہمیں بھی معاف کر دے۔ جب اللہ ایک چیز کو خود پسند فرماتے ہیں تو وہ جب آدمی کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کی برکت سے خود اس آدمی کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام آپ علیہ السلام کا معمول نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اکثر عافیت کا سوال کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں کہ سارے معاملات میں مجھے عافیت کے اندر آپ رکھ لیجیے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو یہ صفت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بھی درگزر والا کام ہو۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنے خادم کو کتنا معاف کروں۔ آپ علیہ السلام خاموش رہنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، میں کتنا اپنے غلام کو یعنی اس کی کتنی خطاؤں سے درگزر کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، کہ کم از کم ہر دن 70 مرتبہ اپنے غلام کو معاف کر دیے۔ حالانکہ 70 مرتبہ تو اس سے قصور نہیں ہوگا، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانے کی ضرورت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، اس میں شریعت نے منع نہیں کیا کہ جتنی تکلیف پہنچی ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنا اس کو کسی نے اس کو تنگ کیا ہے یا اگر اتنا بدلہ لینا چاہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن فرمایا فمن عفا واصلح، کہ جس آدمی نے معاف کر دیا اور اپنے احوال کو درست کر لیا فاجرہ علی اللہ، اس کا بدلہ اللہ کے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، آپ علیہ السلام مسکراتے رہے، حضرت صدیق اکبر خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ایک دو باتوں کا حضرت صدیق اکبر نے جواب دے دیے۔ اب جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، اس آدمی نے وہ جواب کو سنا اور اب آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کے چہرے کو پہچاننے والے تھے،
وہ آپ کے مزاج کو پہچاننے والے تھے۔ مزاج پیغمبر کو پہچاننا کسی آدمی نے سیکھ رہا ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھے، کہ وہ آپ علیہ السلام کی جو منشا ہوا کرتی تھی اسے پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے، اور خاموش مزاج آپ علیہ السلام کے دوست، آپ کے رقیب، آپ کے یار غار، آپ کے غم گسار، آپ کے دکھ اور درد کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق جب سورۃ الفتح نازل ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے خوش ہو رہے تھے کہ اس میں فتح کی خوشخبری کی آپ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارکباد دی ہے، خوشخبری کی پیشن گوئی کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رو رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا اس میں آپ علیہ السلام کی واپسی کا پیغام ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا کہ دنیا میں دین کا غلبہ ہو جائے، لوگ جوک در جوک اسلام میں آ جائیں، تو لہٰذا آپ کا بعثت کا مقصد پورا ہوا۔ اب آپ عنقریب اللہ کے دربار میں جانے والے ہیں۔ جب آپ سے اس بات کی تائید پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کی اس بات کی تائید فرمائی۔ یہ ہے مزاج شناس۔ سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصہ آیا تو حضرت صدیق اکبر نے قریب گونی ماری کہ عمر، چہرے کے رسول نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، تجھے چاہیے کہ تو احتیاط کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزاج شناس تھے، اور کئی مقام پر آپ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق مشورہ دینا، آپ کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ سیدنا صدیق اکبر۔ تو آپ جب وہاں سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کو دکھ ہوا کہ آپ تو ناراض ہو کر گئے، اور آپ کے پیچھے آئے اور شکوے کے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول، جب مجھے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹھتے ہنس رہے تھے، جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے اٹھ کر چلے آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک آپ خاموش تھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی مدد اور اعانت کے لیے موجود تھا، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ جب بندہ اپنا بدلہ خود لینے لگ جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں رہتی۔ لہذا اس وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ اور 3 نصیحتیں آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ جب وہ آدمی کرتا ہے تو ان کا بدلہ وہ ضرور پاتا ہے۔ پہلا وہ کہ جس آدمی پر کوئی ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اور وہ اس کو پی جائے اللہ کی رضا کے لیے، بدلے پر قادر ہے لیکن پھر بھی بدلہ نہیں رہ رہا، فرمایا یہ جو شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور دیں گے، کہ اس کے درجے کو بلند کر دیں گے اور اس کی عزت اور مقام کو بلند فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص جو آدمی کے پاس کیا نام ہے اس کا کوئی سوال کرتا ہے اور اس کو ضرورت نہیں، وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اپنے مال کو صلہ رحمی کے طور پر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، رزق اس کو وافر ملتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے جو ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عاجزی مسلط کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی عادتیں ہم اس کو اپنا لیں، جو ہماری عادت بری ہے، جو آپ نے بیان فرمایا، ہم اسے چھوڑ دیں، اور صفت معافی یعنی درگزر کرنے والی عادت ہمیں اس میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔